ان پیروں سے باز آ جائیے، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیے. کیوں معلوم ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی نیک اعمال ہے ہمارے. نیک اعمال صرف نماز نہیں ہے، نیک اعمال صرف روزہ نہیں ہے، نیک اعمال صرف حج نہیں ہے، نیک اعمال صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہے. نیک اعمال میں سے والدین کی خدمت بھی نیک اعمال ہے، والدین کو صحیح سے رکھنا بھی نیک اعمال ہے. ایک تابعین کی جماعت کا ایک محلے سے گزر ہو رہا تھا، سمجھو ادھر سے گزر ہو رہا ہے، گزرتے گزرتے وہاں قبرستان کے پاس پہنچا، عصر کا وقت ہو چکا تھا. تو کیا دیکھا معلوم ہے؟ اچانک یہ قبر پھٹ جاتی ہے، اور پھٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک انسان نکلتا ہے، اور پورا جسم انسان کا، صورت گدھے کی. اللہ اکبر میرے دوستو، پورا جسم انسان کا ہے، صورت گدھے کی ہے. اور 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں چلاتا ہے، اور چلانے کے بعد پھر قبر میں چلے جاتا ہے. اب وہ تابعین کی جماعت پریشان ہو گئی، کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ اچانک قبر کے باہر آیا، پھر 3 مرتبہ گدھے کی طرح چلایا، پھر چلا گیا. تو الٹے واپس آئے، کہاں؟ محلے میں. کسی کو پکڑا، یہ قبر کس کی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں کی ہے. اور جب معلوم ہو گیا تو اس کے گھر والے کے پاس گئے، اس کے گھر والے کے پاس گئے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی تو پورا قصہ سنا دیا. بیوی رونے لگی، میرے شوہر ایسے ہیں. پوچھے کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ ایسا ہوا؟ تو فرماتی ہے، کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ آج نہیں ہوا، یہ ہر دن ایسا ہوتا، ہر دن ایسا ہوتا. کیوں؟ کیا واسطے؟ انہیں کیا گناہ کریا؟ زنا کریا، چوری کریا، ڈاکہ ڈالیا، کیا تب کسی کو قتل کر دیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کون سے گناہ نہیں تھے. پھر کیا گناہ کریا؟ نہیں، میرا مرد جو تھا، میرا شوہر جو تھا، وہ شرابی تھا، اور شراب پی کر کے گھر آتا تھا. شراب، جو لوگ شرابی ہیں عبرت حاصل کریں، شراب پی کر کے گھر آتا تھا، اور گھر آنے کے بعد میری ساس یعنی ان کی اماں، میری ساس ان کی اماں یہ کہتی تھی کہ تو شراب پیتا ہے، اور شراب پی کر کے تو آ کر کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتا ہے، کیوں شراب پیتا ہے؟ شراب پینے کی عادت کو چھوڑ دے، خدا ناراض ہو جائے گا. تو وہ اپنی ماں کو کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ کہ تو میرے اوپر گدھے کی طرح کیوں چلاتی ہے؟ وہ اپنی ماں کو کہتا تھا کہ تو میرے اوپر گدھے کی طرح کیوں چلاتی ہے؟ میری مرضی، میں جو چاہے کروں. اتنا بولنے کے بعد میرا شوہر اندر جاتا ہے، اندر جانے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. اور انتقال کے بعد جب اسے نہلا کر کے کفن دے کر کے دفنایا گیا تو دوسرے دن عصر کے بعد سے اس کا یہ روزانہ کا معمول ہے کہ وہ اٹھتا ہے، گدھے کی طرح چلاتا ہے اور واپس چلے جاتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ انہوں نے ماں کو گدھے کی طرح کہا تھا کہ اے ماں، تو میرے اوپر گدھے کی طرح کیوں چلاتی ہے، میرے اوپر گدھے کی طرح کیوں آواز ڈالتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت کی ایک مثال بنا دیا کہ اے دنیا کے انسانوں سنو، اگر تم تمہاری ماں کو کچھ کہو گے تو اللہ دنیا میں ہی تم کو عذاب دے دے گا. تو ہم کس زندگی، کیسی زندگی گزار رہے ہے؟ باپ یار، ہے ماں، کڑک مزاج ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، کبھی ان کی باتیں ہم کو دل پہ لگ جاتی ہے. ہم نکمے ہیں، کمانے کے لیے بول دیے تو کون سی بڑی بات، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، اگر کچھ کرنے کے لیے کہہ دے تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو تیر کی طرح اپنے دل پہ لیتے ہیں، اور ریٹرن تیر کی طرح ان کے اوپر ہم لوگ حملہ کر دیتے ہیں، زبان سے حملہ کر دیتے ہیں، باتوں سے حملہ کر دیتے ہیں. سن لو میرے دوستو، خدا اگر ناراض ہو جائے نا تو منا لے سکتے ہیں، خدا اگر ناراض ہو جائے تو منا لے سکتے ہیں، لیکن ماں ناراض ہو جائے تو مشکل ہے. خدا بھی راضی ہونے والا نہیں ہے جب تک ماں راضی نہ ہو جائے. اور کسی نے مجھے کہا تھا جمعہ کے بعد نکلتے ہی، مول صاحب اب ماں کے بارے میں تو بہت بولے، باپ کے بارے میں کیا؟ باپ کا کیا کرنا؟ خالی ماں کو عظمت ہے، باپ کو نہیں ہے. پوچھا مجھے تو حدیث پاک ہے کہ ماں اگر جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. تو جنت تک جانے کے لیے دروازہ کھولنا ضروری ہے.
बगैर खोले कैसा अंदर जाते? अब अगर ये जामे मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, इधर से भी बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से कंपाउंड हो, तो हम कैसे अंदर आएंगे? नहीं आ सकते नहीं। तो ऐसे ही जन्नत तक जाने के लिए जन्नत का दरवाज़ा होना ज़रूरी है, और जन्नत का दरवाज़ा बाप है। माँ को राज़ी करने के साथ साथ बाप को भी राज़ी करना ज़रूरी है, वरना माँ को राज़ी कर दिए, बाप को नाराज़ कर दिए तो दरवाज़ा नहीं खुलता। अब जाओ कैसा जाते अंदर देखेंगे, अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा खोलता नहीं। तो जैसे माँ को राज़ी करना है वैसे बाप को भी राज़ी करना है। ऐसी बात नहीं है कि बाप को गालियाँ दी। और परसों मैं एक बयान सुना कि, और ये हदीस मैंने पढ़ी भी है, कि 3 शख्स ऐसे हैं जो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। उनमें से कौन? एक बेनमाजी, एक बेनमाजी, दूसरा कौन मालूम है? जो शराब पीता है, जो शराब पीता है, उसको जन्नत मिलने वाली नहीं है, जन्नत की खुशबू ही नहीं मिलने वाली है। और तीसरा वालिदैन का नाफरमान, माँ का नाफरमान, उसको भी जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो अगर हम माँ बाप को नाराज़ कर भी दिए हैं, माँ बाप को नाराज़ कर भी दिए हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि माँ को नाराज़ कर दिए, बाप को नाराज़ कर दिए, उनका इंतकाल हो गया है, अब उसको कैसे मनाना, अब उनसे कैसे माफ़ी मांगना? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज़ थी, तुम्हारा बाप तुमसे नाराज़ था और वो मर गए हैं, वो इंतकाल कर गए हैं, तो उनको अगर राज़ी करना चाहते हो तो उनके लिए हर वक्त मग़फ़िरत की दुआएं करो, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करो। जब जब तुम उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ की वजह से उनको जन्नत अता फरमाएगा, और जब जन्नत अता फरमाएगा वहां पर तुम्हारे वालिदैन खुश हो जाएंगे। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाक।